جتنے ظالم تھے کربلا میں ودن 4 years یہ مارے گئے. یزید ابن سعد، شمر، ورملا ابن زیاد، کوئی 2.5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں واصل جہنم ہو گئے. کب تک باقی رہو گے؟ عجب ہے کہ امام حسین نے ابن سعد کو بلایا. عبرت کہتے جب ابن سعد آیا تو جاہو لشکر لے کر آیا، کوئی 40 لوگ اس کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ کوئی 25 لوگ. تو مولا نے بولا کہ ابن سعد میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، کہ اتنے لوگ کیوں لائے ہو؟ سب کو واپس بھیجو. میں بھی واپس بھیج رہا ہوں. امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ پیچھے گئے، ابن سعد کے جو لوگ تھے وہ پیچھے گئے، کوئی 4-5 لوگ رہ گئے. بٹھایا، کہ کیوں دے رہے ہو یزید کا ساتھ؟ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں؟ کہاں پتا ہے، فرزند رسول آپ حق پر ہو. کہ میری مجبوری. کا کیا مجبوری؟ کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا کوفے میں میرا گھر مجھ سے لے لے گا. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کوفے کا چلا گیا، میں حسین تجھے مدینے میں گھر دوں گا. کہ میرے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، کہ میں وعدہ دیتا ہوں میرا ساتھ دو تمہارے بچوں کو امان ملے گا. کہ اس نے بہت بڑی رقم کا وعدہ کیا ہے مجھے، وہ دے گا. شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا. امام نے فرمایا تو رقم کو چھوڑ، مدینے میں میرا ایک باغ ہے. یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو. امام حسن نے نہیں دیا. تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی. یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل با برکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا. یہ تو امام حسین نے کہا وہ باغ تجھے دوں گا اگر یہ ہے کہ مال و اموال تمہارے یزید لے لے گا، ابن زیاد لے لے گا، باغ تمہارا وہ. کہ حسین شہر رے کی حکومت کا قوالا اور وعدہ ملا ہے مجھے. مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی. کہا ابن سعد تجھے حسین پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. مکے کے لوگ کافر تھے، میں رسول خدا نے کر کہوں کہ باہر پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے، مانیں گے؟ کہ مانیں گے. ابن سعد نے کہا حسین جو کہو مجھے یقین ہے. کہ اگر مجھے حسین پہ یقین ہے، میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کہتے یہ کہنا تھا، غصے سے کھڑا ہوا کہ حسین تو حق پر ہے، پر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، لیکن جنت ادھار ہے. یزید کے پاس جاؤں گا کیش ملے گا. امام نے کہا تو جہنمی بنتا ہے. پھر ایک بددعا امام نے اس کو دی اور اسی بددعا آخری عمر اس بددعا میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا. عبرت لے انسان، کربلا مقام عبرت ہے. کربلا دشمن شناسی کا نام ہے، تفصیل میں کل آئیں گے. تو فخر کریں، مجالس امام حسین معاشرہ بناتی ہیں. یہاں جوان آتے ہیں، ان کا ذہن بنتا ہے. کل یہ جوان باپ بنے گا، اس کی نسل ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کو تربیت دے گا. ایک پورا نیٹ ورک آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور مسلمان پر نہیں ہے جتنی اہل بیت کے چاہنے والے پر ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جب امام زمانہ آئیں گے اسی امام کے سپاہیوں میں آپ نے شمار ہونا ہے. لاکھ سجدہ شکر ادا کرو کہ خدا نے نعمت حسین سے تجھے نوازا ہے. طالبان قراتی کا جملہ کہتے خدا نے ہر قوم کو ایک آنسو دیا، شیعوں کو خدا نے 2 قسم کے آنسو دیے ہیں. ہر قوم کے پاس توبہ کا آنسو ہے، شیعوں کے پاس توبہ کا آنسو بھی ہے. دوسرا آنسو جسے کہتے ہیں غم حسین کا آنسو ہے. کہ قبلہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہ غم حسین کا آنسو کہ یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عرض کیا کہ پھر دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ توبہ کا آنسو اس طرح ہے جس طرح کپڑے نجس ہو جائیں، انہیں دھو تو یہ پاک ہو جاتے ہیں. غم حسین کا آنسو وجود پہ لگے داغوں کو مٹاتا ہے.
سفید قمیص پہنی ہے، چائے گر گئی، داغ لگ گئے، اب دھو گے کپڑا پاک تو ہو جائے گا، داغ نہیں جائے گا۔ کہ یہ صرف کمال ہے امام حسین کے آنسوں میں کہ وجود پہ کتنا گہرا داغ بھی ہو، لیکن خدا کو کہا کہ خدا تجھے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ، خدا تجھے 4 سالہ بچی کے زخمی کانوں کا واسطہ، کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ زیارت عاشورہ 100 سلام کا مولا اتنا کیوں لکھا گیا کہ سلام کرو؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ کوئی سلام کرو، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ امیر المومنین گھر آئے، سیدہ نے کہا علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا نبی کی بیٹی میں علی سلام کرتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا۔ اور کربلا میں یہ نوبت کہ امام ترس گئے، کوئی آئے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ جب آج بھی تو سلام کرتا ہے تو حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اجر کتنا کہ اگر خلوص سے سلام کرو تو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔